السلام علیکم اسٹوڈینٹس۔ اچھا، جو آپ کا فرسٹ لیکچر تھا اس میں تو آپ کو حمد کے بارے میں، حمد کا شروع کی حمد بتائی گئی تھی، آپ کو ورک پیٹرن بتایا گیا تھا کاپی کا، اس کے علاوہ آپ کو ٹائٹل پیج بتائے گئے تھے، کون کون سے ٹائٹل پیج آپ کو بنانے ہیں۔ اچھا، اگر میں نے اپنے فرسٹ ویڈیو میں اگر آپ کو کاپی کورنگ کا نہیں بتایا ہو تو میں آپ کو اب دوبارہ بتا دیتی ہوں کہ آپ کی جو کاپی اور بک ہیں اردو کی، اس کو آپ کو لازمی کور کرنا ہے۔ اگر کاپی اور بکس آپ کی کور ہوں گی تو ہی آپ کی ورکنگ چیک ہو سکتی ہے، وداؤٹ کورنگ آپ کی ورکنگ چیک نہیں ہوگی۔ تو لازمی کاپی اور بکس کو کور کر لیجئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جو ٹائٹل پیج ہے اس کو بہت پیارا سا بنائیے گا۔ اب ابھی جو دوسری ویڈیو، اب آپ کا یہ جو لیکچر ہے آج کا، اس میں آگے کی جو ہماری حمد تھی وہ یہ سمجھاؤں گی، جو آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہوگی، یہ بتانا ہے۔ اس کی ریڈنگ کریں گے، اس کے مشکل الفاظ کے آپ کو میں انڈر لائن کرواؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کچھ اسائنمنٹ دیا جائے گا جو آپ کو گھر سے کرنا ہوگا، آپ کا گھر کا کام ہوگا۔ اچھا، جو پہلے تو آپ میرے ساتھ ساتھ اس کی ریڈنگ کر لیں تاکہ آپ کو یاد کرنے میں بھی بہت آسانی ہو جائے۔ دیکھیں، پہلا جو شعر ہے میرے ساتھ ریڈ آؤٹ کیجیے گا۔ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا، مالک ہے اس زمیں کا، مالک ہے آسماں کا، اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے، اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے۔ اچھا، اینڈ میں اس کے شاعر کا نام لکھا ہوا ہے، شاعر کا نام ہے مائل خیر آبادی۔ اب آپ مشکل الفاظ کے انڈر لائن کر لیں۔ جو آپ کو املا یاد کرنا ہے اپنا، نمبر 1، جانے، حاکم، آسماں، زمیں، حکم، چاہیے، مانے، جہاں، مالک۔ یا آپ کے مشکل الفاظ کے ساتھ ساتھ جو شاعر کا نام ہے یہ بھی آپ یاد کر لیں گے، مائل خیر آبادی۔ یہ بھی اس کا بھی آپ کا املا ہو سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ تو ہو گیا آپ کی ریڈنگ ہو گئی، آپ کے مشکل الفاظ کے نشان لگ گئے۔ اب میں آپ کو ان کے مطلب سمجھا رہی ہوں کہ ان شعر کا جو مطلب ہے وہ کیا ہے۔ پہلا جو شعر ہے، اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا، مطلب کہ آپ کو کچھ تو سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا، مطلب کہ کس کی بات ہو رہی ہے اس میں، کس نے جہاں بنایا ہے۔ جہاں کا مطلب یہ جو جہاں ہے، یہ والا جہاں اور یہ والا جہاں، ان دونوں جہاں کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان وغیرہ، پوری زمینیں، جو دنیا ہے، یہ سب آسمانوں کی جو دنیا الگ ہے وہ سب، یہ جتنا بھی کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ سب کس نے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ تو اس کا مالک کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس میں بھی اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو بس یہی بتانا ہے، کیونکہ آپ سے پوچھیں کہ جو شعر ہے اس کا مطلب سمجھا دو ذرا، تو آپ کیا بتائیں گے کہ اس نے جہاں بنایا، مالک ہے وہ جہاں کا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی بات کی جا رہی ہے کہ اس نے ہی یہ سب جہاں بنایا ہے، اور وہی ان سب کا، اور صرف وہی ان سب کا مالک ہے۔ اب نیکسٹ شعر پر آئیں گے ہم۔ نیکسٹ ہے، مالک ہے اس زمیں کا، مالک ہے آسماں کا، کہ وہی ان سب کا، وہی اس زمیں کا مالک ہے اور وہی آسمانوں کا مالک ہے۔ اسی نے زمینوں پر دریا بہائے ہیں، درخت، پودے، ہر مخلوق کو اسی نے زمین پر بھیجا ہے، اور آسمان پہ بھی چاند، ستارے، سورج، بادل، سیارے، مطلب کہ جتنی بھی چیزیں ہیں آسمانوں پہ، ان سب کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا ہے، اور ان سب کا صرف اور صرف وہی مالک ہے۔ اب تھرڈ شعر ہے، اب چاہیے یہ ہم کو اس رب کا حکم مانے۔ اچھا، اس نے تو ہمیں سب یہ دے دیا، اب ہم کیا کرتے ہیں بدلے میں؟ ہم کیا اس کے حکم مانتے ہیں سارے؟ نہیں۔ ہم کیا اس کا شکر ادا کرتے؟ نہیں، ہم تو ٹھیک سے اس کا شکر ادا بھی نہیں کرتے، بلکہ ہمیں کیا چاہیے کہ اس نے جب ہمارے لیے اتنی سب کچھ بنایا ہے، ہمیں اتنی سب نعمتوں سے نوازا ہے، تو ہمیں کیا چاہیے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اس کی عبادت کریں۔ اس نے ہمیں جس کام سے منع کیا ہے ہم وہ کام نہ کریں، اس نے ہمیں جس کام کا حکم دیا ہے ہم صرف اسی کام کو کریں، اور اب اس کے سارے حکم کو ہم مانیں۔ لاسٹ ہے، اس کے سوا کسی کو حاکم نہ اپنا جانے، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمیں کسی کو بھی اپنا حاکم نہیں جاننا چاہیے، نہ ہمیں اس کے سوا کسی کو اپنا بادشاہ ماننا چاہیے، نہ صرف اسی کے آگے سر جھکانا چاہیے اور اسی کی صرف ماننی چاہیے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے آپ کے شعر کے تشریح۔ اس کے علاوہ میں نے آپ کو مشکل الفاظ کے نشان لگائے ہیں جو آپ کو املے کے لیے یاد کرنے ہیں۔
عملے کے لیے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو میں نے کاپیز اور بکس کی کورنگ کا بتایا ہے، آپ کو وہ کرنا ہے. آپ کو ٹائٹل پیج آرام سے اور بہت پیارے سے بنانے ہیں. آپ کے حمد تو ہو گئی ہے اب کمپلیٹ. آپ کو پوری حمد یاد کرنی ہے. اس پوری حمد میں سے آپ کو مشکل الفاظ یاد کرنے ہیں، آپ کو شاعر کا نام یاد کرنا ہے. اب ہم آئیں گے کاپی کے نیکسٹ پیج پر. کاپی کے بک کے نیکسٹ پیج پر آئیں گے ہم. بک کے نیکسٹ پیج میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ آپ کو بک کا پیج ہے، پیج نمبر 3 اور کویسچن نمبر 3. کویسچن نمبر 3 ہے 4 ایسی باتیں لکھیے جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. مثال کے طور پر سچ بولنا. کہ اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، آپ کو 4 ایسی باتیں بتانی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو کام کیا ہے، بہت زیادہ پسند ہے. مثال کے طور پر سچ بولنا. کہ سچ بولنے سے اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. تو ایک تو ہو گیا سچ بولنا. دوسری یہاں پہ دیکھیں نماز پڑھنا. نماز پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. دوسرا دوسروں کی مدد کرنا. اگر کوئی پریشان ہے، کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی اداس ہے اور کسی چیز کی ضرورت ہے، اگر ہم اس کی تھوڑی بہت بھی مدد کر دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے کیا ہو جاتے ہیں، بہت خوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہے سب سے اچھے اخلاق سے بات کرنا. ہمیں سب سے کیا کرنا چاہیے، بہت اچھے اخلاق سے بات کرنی چاہیے. ہمیں کسی سے زور سے بات نہیں کرنی چاہیے. اگر کوئی ہم سے غصے میں بات کرتا ہے تو ہمیں بدلے میں آرام سے جواب دینا چاہیے. بہت پیار و محبت سے بات کرنی چاہیے اور کسی کو بھی تلخ لہجے میں بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا اب لاسٹ دیکھیں، لاسٹ میں لکھا ہوا ہے اسٹوڈنٹ ٹاسک، یعنی کہ یہ آپ کو لکھنا ہے. 3 میں نے آپ کو بتا دیے، ایک مثال کے طور پر انہوں نے بتا دیا، 3 میں نے لکھ دیا. اب جو آخری والا جو بلینک ہے اس میں آپ کو فل کرنا ہے کہ ان کے علاوہ اور کون سا کام ہے جو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے اور اللہ تعالیٰ ان سب سے خوش ہوتے ہیں. تو یہ آپ فل کریں گے. اب آ جائیے نیچے کویسچن نمبر 4 پہ. 4 ایسی باتیں لکھیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اور اب آپ بھی ان سے بچیں گے. اب آپ کو 4 ایسی باتیں لکھنی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ مطلب ناراض ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند، اور اب آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند تو آپ بھی ان سے کیا کریں گے، بچیں گے. دیکھیں مثال کے طور پر مثال انہوں نے دی ہوئی ہے لڑنا جھگڑنا. پھر نمبر 1 ہے جھوٹ بولنا. لڑنا جھگڑنا بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند. جھوٹ بولنا سے اللہ تعالیٰ بہت ناراض ہو جاتے ہیں. نمبر 3 چوری کرنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے. اس کے بعد نمبر 3 ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. مطلب کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنا. اب ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے ماما یا آپ کے پاپا نے آپ کو کچھ بول دیا ہے کہ جاؤ بیٹا یہ کرو یا جاؤ بیٹا یہ نہیں کرو، اگر انہوں نے کسی کام سے آپ کو منع کیا ہے کہ بیٹا نہیں ان سے بات نہیں کرنا، نہیں بیٹا کسی سے اتنی بدتمیزی سے بات نہیں کرتے، کسی کو کسی کام کے لیے منع نہیں کرتے، بڑوں سے سلام کرتے ہیں، ادب سے بات کرتے ہیں، مطلب کہ انہوں نے آپ کو سمجھایا اور آپ نے وہ نہیں کیا. انہوں نے جس چیز سے آپ کو منع کیا آپ نے وہی چیز بار بار کی. یعنی آپ نے اپنی امی کی بات نہیں مانی، آپ نے اپنے پاپا کی بات نہیں مانی، یا آپ نے ان کا حکم نہیں مانا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت نافرمان ہیں، آپ اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے. تو جو بچے اپنے ماں باپ کی بات نہیں مانتے، جو بچے اپنے ماما پاپا کا کہنا نہیں مانتے، ان کی بات نہیں سنتے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہوتے ہیں، ان سے بہت ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو بچے بالکل بھی نہیں پسند. تو اب آپ کیا کریں گے، آپ بھی اس نافرمانی سے بچیں گے. لاسٹ میں دیکھیں، لاسٹ میں بھی کیا لکھا ہوا ہے، اسٹوڈنٹ ٹاسک لکھا ہوا ہے، یعنی یہ آپ کو کرنا ہے، یہ آپ کو فل کرنا ہے کہ ان کے علاوہ اور یہ جو 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، یہ 4 چیزیں نظر آ رہی ہیں آپ کو، ان کے علاوہ ایسا کون سا اور کام ہے جو اللہ تعالیٰ کو بالکل نہیں پسند اور آپ کو پتہ ہے کہ اب آپ ان سے بچتے بھی ہیں، آپ وہ چیز نہیں بھی کرتے. تو یہ تو ہو گیا آپ کا اسائنمنٹ جو آپ کو گھر پہ کرنا ہے، اور بہت آرام سے کریں گے، بہت صفائی سے کریں گے، بہت بڑا بڑا نہیں لکھیں گے، چھوٹا چھوٹا لکھیں گے. اس کے علاوہ بار بار آپ رب نہیں کریں گے. اگر آپ بار بار رب کریں گے تو بار بار رب کرنے سے کیا ہو سکتا ہے، آپ کی بک خراب ہو سکتی ہے، اس کا کلر خراب ہو سکتا ہے. اگر کلر خراب ہو جائے گا اور بک خراب ہو جائے گی تو کیا لگے گا، آپ کی ورکنگ بہت زیادہ گندی اور ڈرٹی لگے گی. اچھا اب آپ کو میں نے آج کیا سمجھایا ہے، آپ کی آگے کی جو ہم تھی آپ کو وہ بتائی ہے، آپ کو مشکل الفاظ کا املا یاد کرنے کے لیے لفظ بتائے ہیں.
شاعر کا نام یاد کرنے کے لیے آپ کو بتایا ہے، آپ کو اسائنمنٹ دیا ہے، اسائنمنٹ میں 4 آپ کو ایسی باتیں لکھنی ہیں جن اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اور 4 باتیں ایسی لکھنی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔